جب وہ باہر آئی اور لانگ چیئر خالی دیکھی تو اس نے ایک موٹا پاجامہ پہن کر نیچے اتر کر اسے ڈھونڈنا شروع کیا۔ کچن میں ایک لمبا قداور وجود مصروف نظر آیا۔ فریا اس کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ ریان پیاز کاٹ رہا ہے اور اس کے دل میں ایک الگ گرم جوشی ابھر آئی۔ تم تھوڑا اور سو نہیں سکتے تھے؟ بھوک لگ رہی ہے۔ ریان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے گندے ہاتھوں کو دیکھا جن میں ایک میں چاقو اور دوسرے میں پیاز تھا۔ 2 سیکنڈ توقف کے بعد اس نے اچانک جھک کر اپنا چہرہ اس کے قریب کر لیا۔ ٹی وی ڈراموں کے کئی مناظر فریا کے ذہن میں چمکنے لگے۔ وہ گھبرا گئی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے کہ اچانک ریان کی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرائی۔ لگتا ہے اب تمہیں بخار نہیں ہے، ریان نے کہا۔ اس کی پرکشش سانسیں اب مدھم ہو رہی تھی۔ فریا کچھ کہہ نہ سکی۔ لعنت، وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اسے چومنے لگا ہے۔ افسوس، وہ خود کیا سوچ رہی تھی؟ کہیں اس کا دماغ واقعی خراب تو نہیں ہو گیا؟ فریا شرمندہ ہو کر لال ہو گئی۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، کیا تمہیں ہاتھوں سے ٹمپریچر کرنا نہیں آتا؟ میرے دونوں ہاتھ مصروف تھے، اگر مصروف نہ بھی ہوتے تو وہ صاف نہیں تھے۔ ریان نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں۔ فریا نے شرمندگی سے ریان کی طرف غصے سے دیکھا۔ میں نے کیا غلط کیا؟ ریان نے معصومیت سے پوچھا۔ اگلی بار ٹمپریچر چیک کرنے کے وہ طریقے نہ اپنا۔ فریا نے تھوڑے تذبذب کے بعد آہستہ سے کہا، وہ عموماً صرف جوڑوں کے بیچ ہوتا ہے، وہ بہت ذاتی سا ہوتا ہے۔ تو تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ زرون نے بھی کبھی تمہارا ٹمپریچر اس طرح چیک کیا ہے؟ ریان نے بھویں اٹھا کر پوچھا۔ نہیں۔ تو کیا تمہارے سابق منگیتر نے ایسا کیا تھا؟ اس نے بھی نہیں۔ فریا نے جواب دیتے ہوئے تھوڑا افسردہ سا محسوس کیا۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ صرف جوڑوں کے بیچ ہوتا ہے؟ نہ شوہر کے ساتھ ہوا، نہ بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ ریان ہنسنے لگا۔ میں واقعی مجبور تھا، مجھے لگا تم کہو گی میرے ہاتھ گندے ہیں۔ فریا خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اتنی لمبی بحث کے بعد اب اسے خود ہی بے وقوف لگنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ ریان نے پیاز کاٹتے ہوئے پوچھا۔ کافی بہتر ہے، بس گلا تھوڑا سا خراب ہے۔ فریا نے اس کے پتلے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کل رات کے لیے شکریہ۔ میں نے تم پر کیا تو نہیں کر دی تھی، ہے نا؟ نہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ اگر بخار نہ ہو تو 2 دن کے آرام سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تم جا کر بیٹھو، میں تمہارے لیے چکن سوپ بنا رہا ہوں۔ ریان نے نرمی سے بولا۔ بس تھوڑی دیر میں تیار ہو جائے گا۔ فریا کو سن کر اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ وہ مڑ کر باہر چلی گئی۔ 10 منٹ سے بھی کم وقت میں ریان 2 پیالے چکن سوپ کے لا کر رکھ دیے۔ خوشبودار سوپ پر ہرا دھنیا چھڑکا ہوا تھا جو بہت مزیدار لگ رہا تھا۔ تم اتنی جلدی کھانا پکاتے ہو؟ فریا بیٹھ گئی۔ اس نے سوپ پر پھونک ماری اور ایک گھونٹ لیا۔ چکن نہایت نرم اور خوشبودار تھا۔ کیا تم نے یہ چکن بروتھ سے بنایا ہے؟ نہیں، چکن بروتھ میں اتنا ذائقہ کہاں، میں نے یہ تب بنایا جب صبح تمہیں بخار چیک کرنے کے دوران جاگ رہا تھا۔ ریان نے مسکرا کر کہا، تم کھاؤ، میں تب تک جا کر منہ ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ فریا نے اسے جاتے دیکھا، پھر سوپ کی طرف دیکھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ ریان اس کے ساتھ حد سے زیادہ اچھا تھا، اتنا کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد ریان نے اس کی دوائیں لا کر دی جب وہ بیٹھ کر آرام کر رہی تھی۔ آج گھر پر ہی آرام کرو، میں کام پر جا رہا ہوں۔ دوپہر کا کھانا میں کسی سے بھجوا دوں گا۔ رات کو کیا کھاؤ گی؟ میں آ کر بنا دوں گا۔ ضرورت نہیں، فریا نے جلدی سے کہا۔ شام تک اگر میں بہتر محسوس کروں تو میں صدارتی رہائش کا واپس چلی جاؤں گی۔ نیچے والی منزل پر آیا زاریہ کے ساتھ سو جائے گی۔ میں اوپر والے کمرے میں، مجھے زاریہ کی بہت یاد آ رہی ہے اور اسے یوں اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہے، ریان نے کچھ دیر سوچ کر مان لیا۔ میں شام کو کام کے بعد تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ کیسے تمہارے کام میں خلل نہیں آئے گا؟ فریا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں ویسے بھی 5:30 بجے چھٹی کر لیتا ہوں، ریان نے مسکرا کر کہا۔ کبھی کبھار کچھ اور کر لینا بھی اچھا ہوتا ہے۔ فریا نے یہ سنا تو اسے پرسوں رات ریان کے نشے کی حالت بلا منظر یاد آیا۔ وہ الجھا ہوا بوسہ بھی یاد آیا۔ اس نے آنکھیں بند کی، دوائی کھائی اور پانی کا گھونٹ لیا۔ پھر اس نے تھوڑے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، وہ لڑکا کیا وہی ہے جسے تم پسند کرتے ہو؟ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ریان نے سر جھکا کر فریا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں گہری اور نرم تھی۔ میرے دل میں ایک شخص ہے جسے میں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن اگر میں اس کے ساتھ رہنا چاہوں تو مجھے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاید کوئی بھی ہمارے ساتھ قبول نہ کرے، لوگ ہمیں عجیب سمجھیں گے۔ کسی وجہ سے فریا کی سانس کچھ لمحوں کے لیے رک سی گئی۔ اس کی نظر کی شدت سے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ شخص نہیں تھی جسے ریان پسند کرتا تھا، مگر وہ اسے اتنی گہری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ تم میرا ساتھ دو گی؟ ریان نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ فریا کی کھوپڑی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نہیں جانتی، لیکن کیا تم واقعی کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے خواب میں کسی کو چومنے کا خواب دیکھا تھا اور وہ ایک لڑکی تھی اور تمہیں وہ برا نہیں لگا تھا۔ لگتا ہے تمہیں لڑکیاں اتنی ناپسند بھی نہیں ہیں، کیونکہ نہ تم اس کو تھوڑا اور آزما کر دیکھو، اگر آخر میں کچھ نہیں بنتا تو بھی
میں تمہاری حمایت کروں گی۔ البتہ کبھی کبھار صرف اپنے جذبات کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، ہمیں اپنے والدین کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے۔ یہ سب کہہ کر وہ اپنا ہی منہ کاٹ لینا چاہتی تھی۔ یا اللہ، اس نے پھر اسے بوسے کا ذکر کیوں کیا؟ کیا اسے ڈر تھا کہ وہ بھول گیا ہوگا؟ جب وہ شدید جھنجھلاہٹ محسوس کر رہی تھی تو ریان کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ چمکی۔ وہ تو صرف ایک خواب کا احساس تھا، مجھے نہیں پتا کہ حقیقت میں بھی ویسا ہی لگے گا یا نہیں۔ شاید تم کسی کو ڈھونڈ کر آزما سکتے ہو، فریہ نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ کون؟ ریان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فریہ چونک گئی، وہ اس بات سے گڑبڑا گئی۔ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ تم کسی ایسی لڑکے کو ڈھونڈ لو جو تمہیں پسند کرتی ہو، اسے آزما لو۔ یہ کہنے کے بعد اس کے ذہن میں ریان کا کسی اور عورت کو چومنے کا منظر آ گیا۔ اچانک اسے تھوڑا سا برا محسوس ہونے لگا۔ لیکن اگر میں کسی ایسے لڑکے کو ڈھونڈتا ہوں جو مجھے پسند کرتی ہے تو کیا وہ سمجھے گی میں بھی اسے پسند کرتا ہوں؟ اگر وہ مجھ سے تعلق مانگ لے تو؟ ریان نے الجھن زدہ انداز میں کہا۔ میں ابھی اپنے سر پر کوئی مسئلہ نہیں لینا چاہتا۔ فریہ بھی اس بات سے متفق تھی۔ شاید تم مجھے چوم کر آزما سکتے ہو، ریان نے احتیاط سے پوچھا۔ ہاں؟ فریہ سکتے میں آ گئی۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ اس نے کیا کہا ہے تو اس نے فوراً سر اٹھایا اور ریان کے روشن آنکھوں سے نظریں ملی۔ اس کا چہرہ لمحوں میں سرخ ہو گیا۔ تم پاگل ہو؟ میں کیسے پاگل ہوں؟ ریان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں مجھے گھن تو نہیں آئے گی۔ اگر تمہیں الٹی آ گئی تو میں شرمندگی کا کیا ہوگا؟ فریہ نے شرمندگی سے کہا، پھر فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اور پھر میں، کیونکہ تم واحد لڑکی ہو جو میرے قریب ہے اور میری رشتہ دار بھی نہیں ہو۔ ریان نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ میں تمہیں خوبصورت سمجھتا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارنے میں مجھے کوئی کراہیت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ تمہاری خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ لیکن مجھے تمہیں چومنے میں کراہیت محسوس نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ پھر کسی اور عورت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں صفائی پسند ہوں، کسی اجنبی عورت سے ایسا کرنا مجھے گھن دے گا۔ تھوڑی دیر رک کر وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا، یہ تمہیں لگتا ہے کہ میں گندا ہوں کیونکہ مجھے لڑکے پسند ہیں؟ یہ کہتے ہی وہ خود کی ہنسی میں اڑانے لگا۔ چھوڑو، مجھے پتا ہے میں گندا ہوں۔ انٹرنیٹ پر لوگوں نے ظالمانہ تبصرے میں نے دیکھے ہیں۔ اس کا خوبصورت چہرہ اداس لگ رہا تھا اور اس نے فریہ کے دل کو چھو لیا۔ مجھے نہیں لگتا تم گندے ہو، فریہ نے جلدی سے وضاحت کی۔ تم میرے دل میں ایک بہت اچھے انسان ہو، تو پھر مجھے تمہیں چومنے دو، ٹھیک ہے؟ ریان نے اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے فریہ کی طرف دیکھا۔ فریہ پاگل ہونے کو تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کرنا چاہتی، مجھے زکام ہے، فلو ہے، تمہیں بھی لگ جائے گا۔ تو کیا ہم یہ اس وقت آزما سکتے ہیں جب تم صحت یاب ہو جاؤ؟ ریان نے ضدی انداز میں کہا۔ فریہ نے داس پیس کر کہا، میں تمہیں بتا دوں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو کسی کو آسانی سے چوم لے۔ اگر تم نے مجھے چوم لیا اور میں تم سے محبت کرنے لگی تو میں بہت چپکنے والی بن جاتی ہوں۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو بہتر ہے کہ خبردار رہو۔ اگر تم میں مجھ سے محبت ہو گئی اور مجھے تمہیں چومنا برا نہ لگا تو میں شادی پر غور کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے جذبہ نہ ہوا تو تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ ریان نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، فکر مت کرو، میں تم سے محبت نہیں کروں گی۔ فریہ شدید شرمندہ ہو گئی۔ اس نے ریان کو غصے سے گھورا، اور میں بھی تمہیں کسی زبردستی کے لیے نہیں کہتی، میں اپنے سابق شوہر کے باعث شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا، میں کام پر جا رہا ہوں۔ ریان مسکرا کر دروازہ کھولتا ہے۔ جانے سے پہلے وہ پیچھے مڑ کر فریہ سے کہتا ہے، میں تمہاری فلو سے صحت یاب ہونے کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر دیتا ہے۔ فریہ نے جھنجھلاہٹ میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ کیا اس نے واقعی ریان کو چومنے کے لیے ہاں کہہ دی ہے؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ لیکن کیا اسے اتنا گھبرانے کی ضرورت تھی؟ یہ صرف ایک بوسہ ہی تو ہے۔ وہ ایک طلاق یافتہ عورت ہے، زندگی میں اور کتنی سختیاں جھیل چکی ہے، یہ بوسہ تو کچھ بھی نہیں۔ ریان اگر اسے چوم لے تو اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ فریہ کا ذہن یہی سوچتا رہا، لیکن اس کا دل بے چین نہ بیٹھا۔ بے مقصد خیالات سے بچنے کے لیے اس نے لاؤنج کا ٹی وی آن کیا۔ جیسے ہی وہ کوئی نیا شو دیکھنے والی تھی اس کا فون بجا۔ کال کرنے والا زرون تھا۔ فریہ بالکل بھی فون اٹھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن زاریہ کا خیال آتے ہی اس نے ہونٹ پیچ کر کال اٹھا لی۔ تمہیں بات کرنے کے لیے صرف آدھا منٹ ہے۔ اگر تم نے میرا کو لے کر مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا تو میں فون بند کر دوں گی۔ میں زاریہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ زرون کی آواز سرد تھی۔ مجھے اسے دیکھے 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ میں اس کا باپ ہوں، مجھے اسے دیکھنے کا حق ہے۔ تم آج سرکاری رہائش کا جا سکتے ہو۔ میں موم کو اطلاع دے دوں گی کہ تمہیں اندر آنے دے، فریہ نے کہا، پھر گلے میں خراش کی وجہ سے دوبارہ کھانسی کی اور بات جاری رکھی۔ لیکن تم اسے باہر نہیں لے جا سکتے۔ فریہ شیخ، وہ میری بیٹی ہے، کیا مجھے اپنی بیٹی کو باہر لے جانے کا بھی حق نہیں؟ زرون غصے سے چلایا۔ باہر گھمانا؟ فریہ طنزیہ ہنسی۔ زاریہ بھی اتنی چھوٹی ہے کہ خود سے پلٹ بھی نہیں سکتی، اور موسم اتنا سرد ہے، وہ باہر کیا کرے گی؟
ضرور اگر تمہارے والدین نہ ہوتے تو میں کبھی زاریہ کو تمہارے باپ ماننے میں نہ دیتی. تمہارے پاس کوئی حق نہیں، سمجھ رہے ہو؟ کال ختم کرنے کے بعد فریہ کو زاریہ کے لیے افسوس ہوا. ضرور نے اپنی بیٹی کو مہینے بھر تک نظر انداز کیا اور اب اچانک اسے ملنے کی ضد کر رہا ہے. شکر ہے کہ زاریہ ابھی چھوٹی ہے، اسے کچھ پتا نہیں. لیکن فریہ جانتی تھی کہ جب زاریہ بڑی ہوگی اور سرکاری رہائش گاہ کے حالات سمجھنے لگے گی تب اسے پتا چل جائے گا کہ ضرور اس کا سگا باپ ہے. اگر فریہ روکنا بھی چاہے تب بھی عدالتی حکم کے مطابق ضرور کو مہینے میں 2 بار ملاقات کا حق حاصل ہوگا. فریہ نہیں چاہتی تھی کہ معاملہ مزید الجھے. صبح 10 بجے آیا نے اسے اطلاع دی کہ ضرور سرکاری رہائش گاہ آ کر زاریہ سے ملا ہے. آیا نے فریہ کو وقتاً فوقتاً پیغامات بھیجے کہ ضرور وہیں دوپہر کا کھانا بھی کھا رہا ہے، اس کے بعد بھی بیٹی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے. جب شام میں ریان اسے لینے آیا تو ضرور ابھی تک وہاں سے گیا نہیں تھا. فریہ کو جیسے یہ احساس ہوا کہ اسے ضرور کا سامنا کرنا پڑے گا وہ جھنجھلا اٹھی. تمہارا موڈ خراب ہے، یہ مشروب پی لو. ریان نے اسے شہد اور لیموں والی چائے کا کپ دیا. ضرور کہیں رات کا کھانا بھی وہیں تو نہیں کھائے گا؟ فریہ نے چڑھ کر کہا. اگر وہ نہ جائے تو میرے والدین اسے نکال میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے. ریان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا. فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسے تم پر چلانے نہیں دوں گا. ریان کی باتیں سن کر فریہ کو کچھ تسلی ہوئی. گرم مشروب پینے سے گلے کی خراش بھی بہتر لگنے لگی. یہ تم نے خاص طور پر میرے لیے خریدا تھا نا؟ سرکاری رہائش گاہ میں. جیسے ہی ضرور نے زاریہ کو گود میں لیا بچی تھوڑی ہی دیر میں رونے لگی. ضرور کو جھنجھلاہٹ ہوئی. جب وہ صبح آیا تھا تب بھی زاریہ اسے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا تھا. وہ بار بار سمجھاتا رہا کہ وہ اس کا والد ہے لیکن اسے بالکل نہیں سمجھ پائی. زاریہ کے لیے اب ضرور کی خوشبو اجنبی بن چکی تھی. وہ اب اجنبی لوگوں کی گود میں جانا پسند نہیں کرتی تھی. ضرور نے پھر اس کے دوپہر کی نیند سے جاگنے کے بعد کافی دیر تک اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی. وہ کچھ حد تک قریب آنے میں کامیاب ہوا لیکن زاریہ پھر بھی اس کی گود میں جانا نہیں چاہتی تھی. زاریہ، میں پاپا ہوں، کیا تم مجھے پہچانتی نہیں ہو؟ ضرور کا دل ٹوٹ گیا. جب تم پیدا ہوئی تو میری گود میں آ کر بہت خوش ہوتی تھی. میں ہر رات تمہیں سلاتا تھا. مگر زاریہ کو کوئی پرواہ نہ تھی. وہ ہونٹ پھلا کر روتی رہی. اس کی نمناک آنکھیں زاریہ کی طرف تکتی رہیں. زاریہ نے ایک ٹھنڈی سانس لی. ہانیہ کا دل بچی کے رونے سے کٹ کر رہ گیا. وہ ٹھنڈے لہجے میں بولی. بچے بھول جاتے ہیں، خاص طور پر جب وہ چند مہینے کے ہوں. اگر ایک ہفتہ بھی انہیں کوئی نہ دیکھے تو وہ اسے بھول جاتے ہیں. اور تم تو 1 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تک نہیں. احسان خاموشی سے کھڑا رہا. چہرے پر سرد تاثرات تھے. وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ ضرور کو یہ سب سہنا ہی پڑے گا. جو کہ کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اسی کا کیا دھرا ہے. ضرور شرمندگی اور غصے سے لال ہو گیا. میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. کمپنی کے بہت سے معاملات چل رہے ہیں اور میرا تم کمپنی کے معاملات میں مصروف ہو، میرا کی دیکھ بھال میں مصروف ہو اور اس کے لیے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو، مگر اپنی بیٹی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں. احسان نے ڈانٹتے ہوئے کہا. زاریہ شاید چھوٹی ہو لیکن وہ سمجھتی ہے کہ کون اسے توجہ دیتا ہے. وہ تمہاری سگی بیٹی ہے لیکن تمہارے دل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ضرور نے ہچکچاتے ہوئے منہ کھولا. مگر جیسے ہی اس نے بیٹی اس کی گود میں تڑپتے ہوئے رونا شروع کیا ایک گہری شرمندگی اس کے دل میں بڑھ آئی. اوہ، ہمارے زاریہ اتنی کیوں رو رہی ہے؟ ریان کی طنزیہ آواز دروازے سے سنائی دی. ضرور نے ناراضگی سے سر اٹھا کر دیکھا. ریان اور فریہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اندر آئے. فریہ نے ماسک پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں ایک سکارف تھا. اس کے ہاتھ میں ایک گرم مشروب کا کپ تھا. دونوں ہم عمر لگ رہے تھے. ریان ایک سمجھدار اور خوش اخلاق نوجوان تھا جبکہ فریہ خوبصورت خدوخال اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی. وہ بہن کا بھائی کم اور ایک جوڑے جیسے زیادہ لگ رہے تھے. ضرور کو بھی وہ دونوں ایک جوڑے جیسے ہی لگے. ضرور کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی. فریہ نے ضرور کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. اس کی تمام توجہ زاریہ پر تھی جو رو رہی تھی. وہ فکر مند تھی لیکن خود زاریہ کو اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہی تھی کیونکہ اسے زکام تھا. زاریہ، میری گڑیا، تم کیوں رو رہی ہو؟ ریان نے آگے بڑھ کر زاریہ کو گود میں لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے. ضرور نے فوراً اپنی بیٹی کو سینے سے چپٹا لیا اور پیچھے ہٹ گیا. مگر زاریہ نے ریان کو دیکھا تو اپنے ننھے ہاتھ اس کی طرف بڑھانے لگی. گویا وہ چاہتی تھی کہ ریان اسے گود میں لے. جب ریان ایسا نہ کر سکا تو وہ اور زیادہ زور سے رونے لگی. ضرور کے دل میں غصہ اور اداسی کے ملے جلے جذبات نے جگہ لی. کیوں؟ زاریہ اس کی سگی بیٹی ہے، پھر وہ ریان کی گود میں کیوں جانا چاہتی ہے؟ ضرور، بس کرو. نظر نہیں آ رہا بچی رو رہی ہے؟ بچے اگر زیادہ دیر تک روئے تو ان کے گلے کو نقصان پہنچتا ہے. ریان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی. اس نے پھر ہاتھ بڑھائے. مجھے دے دو. میں اس لیے نہیں چھین رہا کیونکہ میں اس کی تکلیف نہیں دینا چاہتا. وہ میری بیٹی ہے، میں خود اسے چپ کروا لوں گا. ضرور نے غرور سے کہا. فریہ کو اس کے رویہ دیکھ کر شدید غصہ آیا مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتی احسان ہی برس پڑا. اگر تم میں اسے چپ کرانے کی صلاحیت ہوتی تو اب تک اور نہ رو رہی ہوتی.
اگر تمہیں واقعی اس کی پرواہ ہوتی تو تم بیوی بچے کے ساتھ وقت گزارتے، نہ کہ کسی اور عورت کے ساتھ تعلق بناتے پھرتے۔ بچی رو رہی ہے، تمہیں شاید دکھ نہ ہو، لیکن ہمیں ہو رہا ہے۔ زرون کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ ریان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زاریہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ جب زاریہ ریان کی گود میں آئی تو فوراً رونا بند کر دیا۔ اس نے ایسے منہ بنایا جیسے ابھی تکلیف دہ وقت گزرا ہو۔ بیبی زاریہ، بس کرو، رونا ٹھیک ہے۔ ریان نے نرمی سے اس کے چہرے پر آنسو پونچھے۔ انکل تمہارے ساتھ بعد میں کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے مزاحیہ چہرے بنا کر زاریہ کو خوش کیا اور زاریہ بہت جلدی ہنسنے لگی۔ زرون جلن میں ڈوبا دیکھ رہا تھا۔ اسے ریان سے شدید نفرت تھی۔ ریان کی وجہ سے ہی شاہ خاندان نے فریہ سے اس کی طلاق مان لی۔ ریان کی نظر فریہ پر تھی، اب تو وہ اس کی بیٹی کو توجہ بھی چھین لی تھی۔ یہ سب چیزیں زرون کی تھیں۔ اس کا دل چاہا کہ آس پاس کی ہر چیز توڑ دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ آفیشیل ریزیڈنس ہے، ریان احسان کا بیٹا ہے، یہاں وہ کوئی تماشا نہیں کھڑا کر سکتا۔ زرون نے اپنے مکے بھینچے اور خود کو ضبط کیا۔ اس لمحے اس کا فون بجا اور اس نے فون نکالا تو دیکھا کہ میرا کی کال آ رہی ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ میرا کیوں فون کر رہی ہے۔ میرا آج کل ہر بات پر شک کرتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے فون اٹھایا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ آج رات مجھے کام ہے، کھانے پر واپس نہیں آ سکوں گا۔ کیا مطلب کہ واپس نہیں آ رہے؟ کیا تم فریہ کے پاس گئے ہو؟ میرا کے روتے ہوئے لہجے میں آواز آئی۔ تم دوپہر میں بھی واپس نہیں آئے اور اب رات کو بھی نہیں آ رہے۔ کیا تمہیں اب میرا چہرہ برے لگنے لگا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے یوں رہنا اچھا لگتا ہے؟ میں اپنی موجودہ حالت سے خود بھی نفرت کرتی ہوں۔ زرون کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جب سے انہوں نے ریسٹورنٹ میں فریہ کو دیکھا تھا، میرا کے لہجے میں تلخی بڑھ گئی تھی۔ اگر وہ وقت پر اس کے میسیجز کا جواب نہ دے یا کال نہ اٹھائے، اگر وہ کسی بزنس ڈنر پر ہو تو میرا ہمیشہ یہی شک کرتی کہ وہ فریہ سے ملنے گیا ہے۔ ہر بار ایک ہی بات۔ زرون میرا کو قصوروار نہیں ٹھہراتا تھا۔ اگر حقار اس حال میں کوئی بھی ہو تو بدل ہی جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اسے میرا کے شکوے اور شکایتوں سے تھکن ہونے لگی تھی، خاص طور پر جب کمپنی کے معاملات بھی بگڑ رہے تھے اور بیٹی وہ بھی ریان کے ساتھ زیادہ گھل مل گئی تھی۔ زرون کو لگتا تھا کہ وہ ہر دن عذاب میں گزر رہا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بدترین وقت تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ ماضی میں واپسی میں جا کر سب کچھ ٹھیک کر لیتا، لیکن دنیا میں پچھتاوے کی کوئی دوا نہیں ہوتی۔ زرون صرف اپنا لہجہ نرم کر کے بول پایا، نہیں، میں صرف زاریہ سے ملنے آیا ہوں، کھانے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ تمہیں صرف فریہ سے ہوئی بیٹی یاد رہتی ہے کہ تم بھول گئے کہ ہمارا بھی ایک بچہ تھا۔ بچے کا ذکر میرا کے دل میں کانٹے کی طرح چھپا تھا۔ اگر فریہ نہ ہوتی تو میرا بچہ زندہ ہوتا۔ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میری زندگی کا کیا مطلب رہ گیا؟ مجھے مر جانا چاہیے۔ ایسی باتیں مت کرو پلیز، زرون نے تھکے انداز میں کہا۔ اگر میں مر جاؤں تو تم اور فریہ ایک خوشحال فیملی بن سکتے ہو۔ یہ کہہ کر میرا نے روتے ہوئے فون بند کر دیا۔ زرون انتہائی دل شکستہ ہو گیا۔ وہ مجبوراً کھانے کی میز پر واپس آیا۔ انکل آنٹی، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں، میں کسی دن دوبارہ آ کر زاریہ سے ملوں گا۔ احسان نے زرون کو رکنے کو نہیں کہا۔ فریہ نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اپنا سر جھکائے ریان کے پاس چلی گئی اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بہلانے لگی۔ یہ منظر زرون کو شدید ناپسند آیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور بول پڑا، فریہ، میں نے دن میں جب تم سے فون پر بات کی تھی تو تمہیں کھانستے سنا تھا۔ زاریہ سے دور رہو، اسے بیمار مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ فریہ کو شدید غصہ آیا۔ زرون یقیناً پاگل ہو چکا ہے کہ اسے نظر نہیں آیا کہ میں نے ماسک پہنا ہوا ہے اور میں اپنی بیٹی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اسے نظر انداز کرو۔ ہانیہ بھی برداشت نہ کر سکی۔ اسے تمہیں کچھ کہنے کا کیا حق ہے؟ مجھے پتا ہے کہ ابھی میرا کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں کھانا کھائے گا، لیکن جیسے اس عورت کا فون آیا فوراً چلتا بنا کہ اسے واقعی زاریہ کی کوئی پرواہ ہے۔ میری ماں کی نگاہ بہت تیز ہے، ریان نے مسکرا کر کہا، لیکن میرے خیال میں اس کے دن خود بھی اچھے نہیں گزر رہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فون اٹھاتے اس وقت اس کا چہرہ کیسا غصے سے بھرا ہوا تھا؟ ہانیہ نے ناک چڑھا کر کہا، کچھ عورتیں شادی کے بعد بالکل بدل جاتی ہیں، اور میرا تو ویسے بھی اپاہج ہے، اس کا چہرہ بھی بگڑ چکا ہے۔ کیا زرون کو لگا تھا کہ اس کی شخصیت میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ ایسے لالچی لوگ ہمیشہ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، ان کا مزاج خراب ہوتا ہے، وہ ہر وقت شک میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فریہ حیران رہ گئی۔ میرا کی ویل چیئر میں بری حالت کو یاد کر کے اس کے منہ سے بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ موم، آپ تو کمال ہے، آپ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ میرے تجربے تم سب سے زیادہ ہیں، ایسی چلاک عورتیں میں نے بے شمار دیکھی ہیں۔ پھر اچانک ہانیہ نے بات بدل دی۔ اس نے ریان کو گھور کر کہا، کل رات تم کہاں تھے؟ پوری رات گھر نہیں آئے،
क्या फिर उस लड़के के पास गए थे? एहसान गुस्से से बोला। रेहान, अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो याद रखना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। एक वजीर आजम के तौर पर उसके दिन वैसे ही बहुत मसरूफ थे, ऊपर से उसका भतीजा एक औरत के चक्कर में था और बेटा सिर्फ मर्दों में दिलचस्पी रखता था। गुस्से से उसके बाल सफ़ेद होने वाले थे। फरिया ने फौरन वजाहत की। नहीं, मुझे कल रात तेज़ बुखार हो गया था। रेहान मुझे अस्पताल लेकर गया था और पूरी रात मेरी देखभाल करता रहा। तो ठीक है फिर। हानिया ने सुकून का सांस लिया। लेकिन कल मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने सिर्फ जुकाम कहा, तुमने बुखार का जिक्र क्यों नहीं किया? हमें यहाँ अपना ज़ाती डॉक्टर भी है। मुझे डर था कि कहीं जारिया या आम सबको न लग जाए। फरिया ने वजाहत की। एहसान ने सर हिला दिया। उसे फरिया बहुत समझदार लगी। नया साल करीब था और सियासी मामलात की भरमार मार थी और हानिया बीमार होने का सोच भी नहीं सकते थे। ये देखकर खुशी होती है कि तुम दोनों बहन भाइयों का रिश्ता अच्छा है, लेकिन तुम्हारी शादी का मामला हमें हमेशा फिक्र में डाल देता है। फिर ये तो ठीक है, मसला रेहान के साथ है। एहसान ने अपने बेटे को सर्द नज़रों से देखा। खाने के बाद मेरे मुताले के कमरे में आना। रेहान का खूबसूरत चेहरा बिगड़ गया। खाने के बाद फरिया जारिया और आया को लेकर वापस अपने कमरे में चली। वो डर रही थी कि एहसान रेहान को फिर डांटेगा, इसलिए उसने रेहान को मैसेज किया, अंकल ने मारा तो नहीं? आधे घंटे बाद रेहान का जवाब आया, मारा तो नहीं लेकिन खूब डांट पड़ी। फरिया ने सुख का सांस दिया। मगर एहसान ने अभी शादी की बात की थी, क्या बात सिर्फ डांट पर ख़त्म हो गई? उस अगले दिन हालिया से एक और बात मालूम हुई। फरिया, रेहान से ज़रा बात करो। तुम्हारे बड़े अब्बा ने उसके लिए एक लड़की का रिश्ता तय किया है। वो लड़की तुम्हारे बड़े अब्बा बाबा के दोस्त के भाई की बेटी है। बचपन में वो और रेहान बहुत खेलते थे, लेकिन बाद में वो दोनों अलग अलग मुल्कों में पढ़ने चले गए तो राब्ता कम हो गया। अब वो लड़की ऑक्सफोर्ड से तालीम मुकम्मल करके वापस आई है। 4-5 ज़बानें रवानी से बोल सकती है, खूबसूरत भी है और बासलाहियत भी। हानिया ने कहा, चाहे रेहान शादी ना भी करे, अगर वो किसी के साथ दोस्ती ही कर ले तो भी ठीक है। कम से कम कुछ अफवाहें तो फैलाई जा सकती हैं। उसके वालिद ने कहा है कि अगले साल तक हमें हर सूरत रेहान की शादी करनी होगी। सिर्फ शादी ही बाहर की अफवाहों को रोक सकती है। अगर वो हमारे इंतजामात को नहीं मानेगा और अपनी मर्जी करता रहा तो अगले साल हमें सिर्फ यही रास्ता बचेगा कि रेहान को उसके मौजूदा अहदे से हटा दें। फिर कुछ लम्हे के लिए हैरत से खामोश हो गई। फिर उसने एहतियात से पूछा, रेहान ने क्या कहा?